حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا. نبی غیب داں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سے تو فرمایا کون؟ کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ حضرت حذیفہ نے عرض کی جی ہاں. ارشاد فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک. اور فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو کیسی شان اور کیسا علم عنایت فرماتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان اپنے گھر سے اجازت لے کر آئے تھے کہ میں اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ابھی حضرت حذیفہ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کر پاتے، بتاتے نہیں ہیں کہ مقصد آنے کا کیا ہے. اس کے باوجود بھی نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کی والدہ کے لیے بھی دعائے مغفرت فرما دی. یہ وہ ہیں ذیشان نبی کے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیبیہ عطا فرمائے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی. فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے. اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی، فرمائی یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب عز و جل سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے، مجھے خوشخبری دے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا اور آج آیا ہے، اپنے رب سے اجازت مانگ کر مجھے سلام عرض کر کے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. پھر فرمایا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ خاندان رسولت کے، خاندان رسالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مہکتے پھول ہماری ہدایت کے لیے چنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام اور شان عنایت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے فرشتہ بھیج کر لوگوں کے سامنے ان کی شان اور عظمت کو بیان فرماتا ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی روئے زمین پر آیا نہیں ہے، اور پھر اس نے یہ بشارت دی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، تمام اولیاء کے سردار، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار. کتنا بلند و بالا گھرانہ ہے، کیسی عظمت و شان ہے. میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے. امام عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ہم خاتون جنت بھی کہتے ہیں، آپ کو فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، الزہرا بھی کہا جاتا ہے، سیدۃ نساء العالمین بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ام السادات کہا جاتا ہے، مخدومہ کائنات کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بانو مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سردار خواتین جہاں و جنا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بطول زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ سیدۃ النساء خیر النساء خاتون جنت معظمہ ام الہاد ام الحسنین فلذۃ کبد خیر الانبیاء، یہ آپ کے عظیم ترین القابات ہیں۔ اتنے سارے اللہ تبارک و تعالی نے القابات سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا، اور ایک آپ کی خاص کنیت ہے ام ابیہا، ام ابیہا۔ فاطمہ آپ کا اصل نام ہے، اور آپ کے بابا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار۔ آپ کا اللہ تبارک و تعالی نے نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان فاطمہ احسنت فرجها فحرم اللہ ذریتها علی النار، بے شک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک دامنی اختیار کی تو اللہ تعالی نے آپ کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والد سے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت انس بن مالک اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو حضرت انس بن مالک کی والدہ فرماتی ہیں کہ کانت کالقمر لیلۃ البدر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ ہم نے جو یہ القابات سنے فاطمہ، زہرا، بطول اور دیگر، ان میں سے چند کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ ان میں سے چند القاب کی وضاحت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور آپ کے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے دور کیا، اس وجہ سے آپ کا نام فاطمہ ہوا۔ اور چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھلگ اور بے رغبت تھی، اس وجہ سے آپ کا لقب ہوا بطول۔ اور چونکہ زہرا کا معنی کلی ہوتا ہے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی کلی تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس سے خواتین دوچار ہوتی ہیں۔ آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہوا زہرا، یعنی کلی، جنت کی کلی، یہ آپ کے لقب ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا پاک و صاف فرمایا کہ عام طور پر خواتین ہر مہینے جس معاملے سے دوچار ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملے سے
یہ آپ کی خاصیت تھی کہ جس طرح ولادت کے بعد یہ لوگ کچھ ناپاکی کے ایام گزارتی ہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں انہیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی. حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری طہارت سے بھی نوازا اور باطنی طہارت سے بھی نوازا. فرماتے ہیں حضرت کنز العمال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کر چکی تھی، یہاں تک کہ آپ حیض و نفاس سے بھی منزہ مبرہ اور پاک اور صاف تھی. چنانچہ علامہ علاء الدین علی متقی فرماتے ہیں کہ خاتون جنت کی شان عظمت نشان میں حدیث پاک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلند و بالا شان عنایت فرمائی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے ایک اور پیاری فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضائے الہی حاصل ہوتا ہے. یعنی اے فاطمہ جس سے تم غضبناک اور ناراض ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اور جس سے تم راضی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا حصہ اور ٹکڑا ہے، جو انہیں ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو انہیں پسند آئے وہ مجھے پسند آئے. اور ارشاد فرمایا روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع اور ختم ہو جائیں گے، مگر میرا حسب اور میرا نسب اور میرا سبب باقی رہے گا. مجھ سے جو رشتہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قائم رکھے گا. اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تمام جہانوں کی عورتوں کی اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اس میں دو فضیلت بیان فرمائی ہیں. ایک تو اس دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور جتنی بھی عورتیں جنت میں جانے کا شرف حاصل کریں گی وہ سب کی سب جو جب جنت میں جائیں گی تو ان کی سردار حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی. اسی وجہ سے خاتون جنت آپ کا لقب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنتی عورتوں کا سردار آپ کو بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث شریف میں جہاں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا اور حصہ ہیں، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور ایک روایت میں یوں بیان فرمایا کہ یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها. اللہ اکبر. ان کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی پریشان کرتا تو آپ پریشان ہوں، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا پریشان ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف کو محسوس کرتے. اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے. میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام میرے سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشیخ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت ایک بہت پیارا شعر لکھا ہے. آپ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت کے لاکھوں سلام. جان احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی راحت جس سے آپ کو خوشی ہوتی تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی. فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو شان مقام اور مرتبہ عنایت فرمائے ان میں سے 10 فضائل جو ہم نے آج کچھ اس میں سے سنے ان میں سے چند خلاصتاً عرض کرتا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شکل تھی، اور جب آپ چلتی تو آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہوا کرتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر بنایا تھا. مفتی احمد عرفان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شان میں عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا. اور ایک اور آپ کی شان بیان فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو آتا دیکھتے تو آپ خوشی سے کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا لیا کرتے. جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو تمام امہات المؤمنین موجود تھیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کی بات صرف اپنی لاڈلی بیٹی سے ایک بار بیان فرمائی. سارے امہات المؤمنین موجود تھیں. وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کوئی بات بیان فرمائی. وہ بات سن کر خاتون جنت رونے لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سرگوشی کی، یعنی کان میں کچھ بات مزید فرمائی تو خاتون جنت مسکرانے لگی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خاتون جنت سے کہا کہ آپ کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا بیان فرمایا ہے جو آپ روئی اور پھر دوبارہ سرگوشی فرمائی، پھر آپ مسکرائی تھی. خاتون جنت نے کہا میرے بابا جان نے پہلی بار جب سرگوشی کی تو مجھے اپنی وفات ظاہری کی خبر دی، مجھے بتایا کہ میں قریب رخصت ہونے والا ہوں، تو اس پر میں روئی. اور جب دوسری بار سرگوشی کی تو پھر یہ مجھے بتایا کہ میرے اہل و عیال میں سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اے فاطمہ تم سب سے پہلے میرے پاس آ کر ملو گی. تو اس بات پر میں ہنسنے لگی. اللہ اکبر. اور فرمائیے گا اس روایت میں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلہائے عقیدت بیان فرمائے ہیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جو بیان فرمایا. آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا نا کہ نبی تو غیب کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، غیب کا علم نہیں رکھتے. یہ دیکھیں باقاعدہ طور پر صحیح بخاری شریف کی اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد میرے خاندان میں سے میرے اہل و عیال میں سے تم میرے پاس آ کر ملو گی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوعیت وفات کے آپ کا خاتمہ ایمان پر، تقوی پر اور پرہیزگاری پر ہوگا یہ بھی بیان فرما دیا. اور پھر ایک بات اور بیان فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر اور حشر میں اول نمبر کامیاب ہونا یہ بھی بیان فرما دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ آپ پورے صراط سے بآسانی بخوبی گزر جائیں گی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کے اعلیٰ مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہنا بھی بیان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت پر کروڑہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. تا دم مرگ ہمیں ہماری نسلوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت عنایت فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس ماہ مبارک میں جہاں ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں اظہار ثواب کرتے ہیں، جہاں 10 رمضان المبارک کو
حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصحال ثواب پیش کیا جاتا ہے. پھر 17 یا 18 رمضان المبارک کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصحال ثواب پیش کیا جائے گا. اسی طرح 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں اصحال ثواب پیش کیا جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہدایت کے نور اور ہدایت کے مینارے مقرر کیے ہیں جن سے ہم اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں, اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں پکی اور سچی محبت اور عقیدت تا دم مرگ عنایت فرمائے. اسی طرح ان مبارک موقعوں پر ہمیں اپنے والدین کو بھی اصحال ثواب میں یاد رکھنا چاہیے. آج آپ کو ایک بڑا اہم ترین چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اپنے مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے آسانی رکھی ہے کہ ہم ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کام آ سکیں. اس کے بارے میں ہمیں باقاعدہ طور پر, جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کو اس کی طرف سے بھی قبول فرمائے گا, ان کے والدین کی طرف سے بھی قبول فرمائے گا, اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 10 حج کا ثواب عنایت فرمائے گا. والدین کا جو حج ہے, اگر بیٹا ادا کرتا ہے والد کی طرف سے حج تو اس کی والد کی طرف سے ادا ہو جائے گا. والدہ کی طرف سے حج ادا کرتا ہے تو والدہ کی طرف سے بھی حج ادا, جو حج ان پر فرض تھا ان سے وہ سبکدوش ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کا حج قبول فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اس خوش قسمت اولاد کو 10 مزید حج کا اور ثواب عنایت فرمائے گا. اسی طرح اس اولاد کے لیے خوش بختی ہے کہ اپنے والدین کی نمازوں کے لیے بھی کچھ اہتمام کریں. میں معلوم ہمارے والدین نماز پڑھا کرتے تھے, مگر ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی حالت میں اور مختلف کام کاج کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. شریعت میں باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں وضاحت فرمائی گئی, جو قرآن پاک کی آیت ہے, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم کھا لی تھی کہ جب میں صحتیاب ہوں گا تو آپ اپنی بیٹی اپنی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمائے کہ میں انہیں 100 کوڑے ماروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا, اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس سے ایک بار مار لیں تو یہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی, آپ حانث نہیں ہوں گے, قسم نہیں توڑیں گے. اب دیکھیں کہاں پر کوڑا مارنا تھا اور جہاں پر 100 تنکے لے کر ایک ساتھ مار دیں, اس کو کہتے ہیں باقاعدہ طور پر فتاوی عالمگیری میں اس کا ایک باب باندھا ہے, ایک چیپٹر باندھا ہے, اور اس باب کا چیپٹر کا نام ہے کتاب الحیل. حیلوں کے بارے میں باب باندھنا چیپٹر, باقاعدہ طور پر ایک چیپٹر ہے جس کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر یہ چاہتا ہے, اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, تو اس کے بارے میں ایک ہیلا جو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزہ باقی دنوں میں پورے کر سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس ارادے سے نہیں, واقعی اس کو سفر لاحق ہے یا کوئی مریض ہے, تو اس کے لیے رخصت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ وہ مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے اور باقی بعد میں رکھ لے. اسی طرح سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے. تو علماء کرام نے یہ بھی اسی کتاب الحیل میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص فی الحال روزہ نہیں رکھنا چاہتا اور مشکل روزے ہیں, بڑے کٹھن روزے ہیں, بہت سخت گرمی ہے, پیاس کی شدت بہت ہوگی, تو وہ سفر پہ نکل جائے. اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے, روزہ چھوڑا بھی ہے, خود قرآن کریم نے اس کی رخصت عنایت فرمائی. اسی طرح ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی. علماء کرام نے ہمارے لیے آسانی بیان فرمائی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے ان کے ذمے جو قضا نمازیں باقی تھیں ان کی ادائیگی کے لیے کچھ اہتمام کر سکیں. آپ کو معلوم ہے جب ہم قضا نمازیں ادا کرتے ہیں تو اس کا حساب کس طرح لگایا جاتا ہے؟ حساب اس طرح لگایا جاتا ہے کہ ہماری 5 نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان میں صرف ہم فرض ادا کرتے ہیں, اور وتر جو 3 رکعت ہوتی ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں. گویا کہ یہ ٹوٹل 6 نمازیں ہو گئیں.
فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور عشاء کے وتر بھی۔ تو اگر آپ اپنے مرحومین کے احصال ثواب کے لیے ان کی جانب سے جو اگر قضا نمازیں ہو چکی ہیں ان کی ادائیگی کروانا چاہتے ہیں، ایک صدقہ فطر کی مقدار، مفتی غلام الرحمان صاحب نے 300 روپے فی کس کم سے کم فطرہ بیان کی ہے۔ کتنا مستحق ہے اس کو آپ ادا کر دیں۔ اس کو پہلے سے ہی سکھانا ہوگا، بتانا ہوگا کہ ہم اپنے والد صاحب کی جانب سے ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو 1 مہینے کا فدیہ جیسے ہی آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا، 1 مہینے کا فدیہ آپ کے والد صاحب کا، آپ کی والدہ کا ادا ہو گیا۔ نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کرم پر رکھی تھیں، جتنی وہ پڑھ پائے، باقی اگر یہ آپ معاملہ کر دیتے ہیں تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے اس حق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اب یہ 1 مہینے کا ہے، لہذا اب اس کو کہیں کہ واپس آپ کو دے دیں خوشی کے ساتھ، پھر آپ اس کو دوبارہ 1 مہینے کا اور یہ دے دیں، تو جیسے ہی آپ دوبارہ اس کو دیں گے تو 2 مہینے کا ادا ہو جائے گا، پھر اس سے کہیں کہ واپس دے دیں۔ اس طرح جب 12 بار آپ اس طرح کریں گے کہ یہ جو آپ کے پاس 1 مہینے کا اماؤنٹ ہے اس کو دیتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، 12 دفعہ کرنے کی وجہ سے 1 سال کا نمازوں کا فدیہ ادا ہو پائے گا۔ چوک کی اس معاملے میں مدد ہوگی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذمے جو قضا نمازیں رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا